السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے، آمین۔ تو آج ہم نے جو ہے حدیث نمبر 6 کا مطالعہ کرنا ہے۔ تو سب سے پہلے آپ لوگ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ من احب للہ و ابغض للہ و اطاع للہ و منع للہ فقد استکمل الایمان۔ من، جس نے احبہ محبت کی للہ اللہ کے لیے، وہ ابغض اور جس نے بغض رکھا للہ اللہ کے لیے، وہ عطا اور دیا اگر کسی کو تو کس کے لیے؟ للہ اللہ کے لیے، وہ منع اور اگر منع کر دیا دینے سے کسی کو تو کس کے لیے؟ للہ اللہ کے لیے، فقد استکمل، پس تحقیق، استکمل اس نے مکمل کر لیا، ایمان اپنے ایمان کو۔ اس حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے، جس نے اللہ کے لیے محبت کی، اللہ اور اللہ کے لیے بغض رکھا اور اللہ کی رضا کے لیے عطا کیا اور اللہ کے لیے روکا، تو اس نے اپنا ایمان مکمل کر لیا۔ یعنی کہ اس حدیث مبارکہ کے اندر جو ہے وہ تکمیل ایمان کے 4 اصول بیان کیے گئے ہیں، جو کہ کیا ہیں؟ انسان کسی سے محبت کرے تو کس کے لیے؟ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، کسی سے بغض رکھے تو بھی اللہ کی رضا کے لیے، اگر کسی کو عطا کرے تو کس کے لیے؟ صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے عطا کرے، اور اگر کسی کو عطا کرنے سے اپنا ہاتھ روک لے تو وہ بھی کس کے لیے؟ اللہ ہی کی رضا کے لیے، کہ اللہ نے اس سے جو ہے دینے سے منع کیا ہے۔ اسی طرح سے دیکھیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں ان 4 اعمال کو ایمان کی تکمیل قرار دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ چونکہ انسان سے بے حد محبت کرتا ہے، تو انسان کو بھی چاہیے کہ وہ اپنی محبتوں اور الفتوں کا مرکز اللہ کی ذات ہی کو رکھے، دنیا میں جس سے محبت رکھے محض اللہ کی رضا کے لیے، اس کے علاوہ اول تو کسی سے بغض نہ رکھے، اور اگر کسی سے بغض ہو بھی تو اس کی بنیاد محض یہ ہو کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کو ناپسند کرتا ہے، لہٰذا جب کسی سرکش ظالم کو اللہ پسند نہیں کرتا تو ہم کیوں کریں؟ اس کے علاوہ اگر کسی کو مال عطا کریں تو اس کی بنیاد بھی ریاکاری ہو یا دنیاوی غرض نہ ہو، بلکہ صرف جو ہے اللہ کی ہی رضا ہو، اور اگر کسی سے ہاتھ روکیں تو محض اس لیے کہ اس سے اللہ نے ہاتھ روکنے کا حکم دیا ہے۔ یعنی کہ اپنے تمام کے تمام اعمال جو ہیں وہ کس کے لیے ہونے چاہیے؟ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہونے چاہیے۔ ہماری جو ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتا جب تک یہ 4 اعمال جو ہمارے وہ خالص اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے نہیں ہو جاتے۔ چونکہ اللہ تعالیٰ ہم سے اتنی محبت کرتا ہے تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی اللہ تعالیٰ ہی کو جو ہے اپنی الفتوں اور محبتوں کا جو ہے مرکز بنائیں، اسی سے جو ہے وہ محبت رکھیں اور اسی کی ذات کو جو ہے اپنا جو ہے وہ محبوب بنائیں۔ اسی طرح سے جیسا کہ اللہ تعالیٰ ہم سے محبت کرتا ہے، اسی طرح سے کسی اور سے جو ہے محبت ہمیں بھی نہیں کرنی چاہیے۔ اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس طرح سے فرمایا سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 165 میں کہ لوگوں میں سے ایسے بھی ہیں جو کہ اوروں کو اللہ کا شریک بنا کر ان سے ایسی محبت کرتے ہیں جیسی محبت اللہ سے ہونی چاہیے، اور ایمان والے تو اللہ کی محبت میں سخت ہوتے ہیں۔ یعنی کہ جس طرح سے ہمیں اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے کا حق ہے، اس طرح سے غیروں سے یا غیر اللہ سے جو ہے محبت نہیں کرنی چاہیے، یا جس طرح سے جو لوگ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں، جن سے مانگتے ہیں یا جن کی عبادت کرتے ہیں، وہ انہی سے ایسے محبت کرتے ہیں جیسے کہ اللہ تعالیٰ سے کرنی چاہیے، جو کہ غلط ہے۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے جو ایک جگہ پہ جو ہے اہل ایمان کی جو ہے صفت بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ اہل ایمان جو ہے وہ اسلام کے دشمنوں کے لیے لڑتے وقت سخت ہوتے ہیں، اور آپس میں جو ہے ان کی محبتیں ہوتی ہیں اور وہ آپس میں بڑے ہی نرم ہوتے ہیں۔ تو یہ جو صفت ہے ہمیں اپنے اندر پیدا کرنی چاہیے، کیونکہ یہ ہماری جو ہے وہ ایمانی صفت ایک ہے۔ اسی طرح سے ایک حدیث ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن انبیاء اور شہید ایسے بندوں پر رش کریں گے جو نہ تو شہید ہوں گے اور نہ ہی جو ہے وہ نبی ہوں گے، اور نہ ہی رشتہ دار ہوں گے، لیکن وہ آپس میں اس طرح سے محبت رکھتے ہوں گے، اس قدر رکھتے ہوں گے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے صرف، اور کس کے لیے؟ کہ دین کی خاطر وہ ایک دوسرے سے محبت کرتے ہوں گے، تو باخدا ان کے چہرے جو ہیں وہ نورانی ہوں گے، ان کے چہروں سے نور ٹپک رہا ہوگا، اور وہ ان کے چہرے کے اوپر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی کوئی غم ہوگا، اور جب لوگ غم میں ڈوب رہے ہوں گے
تو انہیں بالکل بھی کسی بھی قسم کا خوف اور ڈر نہیں ہوگا۔ یہ کس لیے ہوگا؟ صرف اور صرف اس لیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ایک دوسرے سے جو ہے وہ محبت کرتے رہے تھے۔ تو جی میں نے کچھ سوالات آپ کے لیے جو ہے وہ اس میں سے اخذ کیے ہیں، دیکھ لیں۔ پہلا سوال ہے تکمیل ایمان کے کتنے اصول ہیں؟ تو یہاں پر آپ کہیں گے تکمیل ایمان کے 4 اصول ہیں۔ اس کے بعد تکمیل ایمان کے جو اصول ہیں انہیں لکھیے۔ تو اس کے اندر یہ 4 اصول آپ لکھیں گے، کسی سے محبت کرے تو اللہ کے لیے، کسی سے بغض رکھے تو محض اللہ کے لیے، کسی کو کچھ عطا کرے تو اللہ کے لیے، اور کسی کو عطا کرنے سے ہاتھ روک لے تو وہ بھی محض اللہ کے لیے۔ اس کے بعد ہے محبت و الفت کا مرکز کس ذات کو ہونا چاہیے؟ تو محبت و الفت کا مرکز جو ہے وہ یہاں پر دیکھیں، اللہ تعالیٰ چونکہ انسان سے بے حد محبت کرتا ہے یا رکھتا ہے، لہٰذا انسان کو بھی چاہیے کہ وہ اپنی محبت و الفت کا مرکز صرف اللہ ہی کی ذات کو رکھے۔ چونکہ اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے ہم سے، تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی اللہ تعالیٰ ہی سے جو ہے محبت کریں۔ مال عطا کرتے وقت کس بات کا خیال رکھنا چاہیے؟ تو یہ دیکھ لیں کہ مال عطا کرتے وقت ہمیں اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے کہ جب ہم مال عطا کر رہے ہیں تو اس کے اندر ریاکاری کا شائبہ داخل نہ ہو، نہ ہی دنیاوی غرض کوئی اس کے اندر شامل ہو۔ کیا کسی سے بغض رکھنا چاہیے؟ کہ کیا ہمیں کسی کے ساتھ جو ہے وہ بغض رکھنی چاہیے، کسی کے ساتھ ہمیں جو ہے آپس میں دل کے اندر جو ہے اس کے لیے برا رکھنا چاہیے؟ تو اس کے بارے میں دیکھ لیں کہ اسی طرح سے اگر کسی سے ہاتھ روکیں تو محض اس لیے کہ اسے اللہ تعالیٰ نے ہاتھ روکنے کے لیے کہا۔ اسی طرح سے سب سے پہلے دیکھیں، اول تو کسی سے بغض نہ رکھیں۔ کیا ہے کہ ہمیں اپنی ذاتی مفادوں کے لیے جو ہے کسی کے ساتھ جو ہے بغض نہیں رکھنا چاہیے، اور اگر کسی سے بغض ہو بھی تو اس کی بنیاد صرف یہ ہو کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کو پسند کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس شخص کو ناپسند کرتا ہے، لہٰذا جب کسی سرکش و ظالم کو اللہ نہیں پسند کرتا تو ہم کیوں پسند کریں؟ یعنی کہ ہمیں بغض جو ہے، آپ اس کا یہ لکھیں گے کہ ہمیں کسی سے جو ہے وہ ذاتی مفادوں جو ہے وہ نقصان کی وجہ سے جو ہے کسی سے بغض نہیں رکھنا چاہیے۔ بغض ہمیں اسی وجہ سے رکھنا چاہیے کہ اگر کسی بندے کو اللہ تعالیٰ ناپسند کرتا ہے تو ہمیں بھی اسے پسند نہیں کرنا چاہیے۔ جزاکم اللہ خیر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔